علام اللہ نبی آبادہ۔ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم نماز کے آخری حصے میں یعنی آخری تشہد کے اندر پہنچ چکے ہیں۔ اس میں ہم نے سب سے پہلے تشہد پڑھا، اس کے بعد درود پڑھا، اور اب آخری جو تشہد ہے اس کی مسنون دعائیں ہم وہ یاد کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے اور نماز کو مسنون طریقے پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بھائیو، تشہد کی جو دعائیں ہیں، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری تشہد میں انگلی کو حرکت دیتے رہتے اور کثرت کے ساتھ دعا کرتے تھے، اور بالخصوص صحابہ فرماتے ہیں کہ 4 چیزوں سے تو پناہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور طلب کیا کرتے تھے۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں جو ہم نے اس دعا کے اندر پڑھی ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر۔ یا اللہ، میں جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے تیری پناہ پکڑتا ہوں، زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ پکڑتا ہوں، مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ پکڑتا ہوں۔ اور اسی طرح سے جو اگلی دعا ہے اس کے اندر آخری جو جملہ ہے، من المأثم والمغرم، میں اچانک پھنس جانے سے، گناہ سے اور قرض سے تیری پناہ پکڑتا ہوں۔ یہ 4 چیزوں سے پناہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر پکڑا کرتے تھے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں تو آخری جو تشہد ہے اس میں آپ اس کے علاوہ بھی آپ دعائیں پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ ربی جعلنی پڑھتے ہیں لوگ، ربنا آتنا فی الدنیا ہے، اس طرح سے کوئی اور دعا، لیکن عربی میں ہونی چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے؟ عربی میں ہونی چاہیے۔ اور مسنون دعا اگر ہم مانگیں تو وہ زیادہ افضل بات ہے۔ مسنون دعائیں یہ ہم نے پڑھی ہیں، جیسا کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ہے، اس طرح سے اس کے نیچے والی دعا ہے اللہم انی ظلمت نفسی ہے۔ یہ جو دعائیں ہیں یہ ہم مانگیں اس موقع پر تو یہ زیادہ افضل ہے۔ ویسے کوئی بھی دعا آپ کر سکتے ہیں جو عربی کے اندر ہے اور قرآن و حدیث سے ثابت ہے، وہ دعا آپ اس کے اندر مانگ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام اور دعا درود کے بعد فرمایا ثم لیتخیر من الدعاء اعجبہ الیہ فیدعوہ۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام اور درود کے بعد دعاؤں میں جو دعا زیادہ پسند ہوتی اس جو ہے دعا کو کرنے کا حکم فرما رہے ہیں۔ فرمایا جو تمہیں دعا زیادہ پسند ہو وہ دعا کرو۔ وہ دعا کر سکتا ہے بندہ جو اس کو زیادہ پسند ہے۔ اب پسندیدگی میں کئی ایک چیزیں شامل ہو سکتی ہیں۔ مثلا ایک بندے کی بہت سخت ضرورت ہے کہ وہ رزق حلال طلب کرے، پریشانی چل رہی ہے آج کل، تو وہ ایسی دعا سلیکٹ کرے اپنے لیے جس کے اندر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے اور اس کے اندر رزق کی فراوانی کی دعا کی گئی ہے، استدعا کی گئی ہے۔ اسی طرح سے ایک بندہ جو ہے وہ بیمار ہے خدا نخواستہ، تو اس کو بیماری سے چھٹکارا چاہیے، تو اس کے لیے وہ ایسی دعا سلیکٹ کر سکتا ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہو اور اس کے اندر شفا کا ذکر ہو، کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اور سب سے زیادہ ضرورت ہر بندے کی جو ہے وہ ہے جہنم کے عذاب سے پناہ، قبر کے عذاب سے پناہ، موت اور زندگی کے فتنے سے پناہ، دجال کے شر سے، اس کے فتنے کے شر سے پناہ۔ یہ تو سب کی ضرورت ہے نا، یہ کیا ہے؟ سب کی ہے، یہ کامن ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دعائیں سکھائی ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ کامن پرپز کے لیے ہیں، جو سب کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ میری آپ کی کیا ضرورت ہے وہ مجھے اور آپ کو پتہ ہے، تو ہم اس کے مطابق مسنون کوئی دعا جو ہے وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دعا سکھائی ہے، صحابہ کرام اس کو فرض کا درجہ دیتے تھے۔ کس کا درجہ دیتے تھے؟
فرض کا درجہ دیتے تھے۔ یہ جو دعائیں کل ایک آپ نے پڑھی ہے، ایک آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، ان کو کون سا درجہ دیتے تھے؟ فرض کا۔ ابھی میں آپ کے سامنے دلیل پیش کرتا ہوں۔ محترم بھائیو، طاؤوس تابعی ہیں، اور اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم صحیح مسلم کے اندر اور صحیح بخاری شریف کے اندر جو ہے، اس میں یعنی علماء نے اس کو فرض کا درجہ دیا ہے کہ یہ دعائیں فرض ہیں۔ اور طاؤوس تابعی نے اپنے بیٹے کو نماز پڑھتے دیکھا اور اس نے یہ دعا نہیں پڑھی، یہ دعا نہیں پڑھی، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو نماز دہرانے کا حکم دیا۔ کس کا حکم دیا؟ نماز دہرانے کا حکم دیا۔ اب آپ اندازہ کریں، ہم نے پچھلی سابقہ زندگی کے اندر یہ دعائیں پڑھی کوئی نہیں، تو اس کا مطلب ہے سانو ساریاں دہرانی چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ لمحہ فکریہ تو بنتا ہے نا، سوچنے کی بات بنتی ہے نا، یعنی ایک چیز کس کا درجہ پا رہی ہے؟ فرض کا درجہ پا رہی ہے۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ساری دہرائیں ہم، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی اہمیت والی یہ دعائیں ہیں، اور اب بھی اگر ہم ان کو یاد نہ کریں، سستی کریں، چلو خیر ہے ان جی ٹھیک ہے چل رہا ہے، وہی ٹھیک ہے، یا تھوڑی سی یاد کر لیں یا ایک دعا یاد کر لیں، تو محترم بھائیو یہ بہت بڑی سستی ہوگی۔ اب ہم نے سستی نہیں کرنی، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یعنی آپ اندازہ کریں کہ ان دعاؤں کی اہمیت صحابہ کے نزدیک، تابعین کے نزدیک کیا ہے کہ اگر یہ چھوٹ جاتی تھی وہ اپنے بچوں کو نماز دہرواتے تھے، نماز دہراؤ، پڑھو دوبارہ نماز، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ تو ہم جو اس کو پڑھتے ہی نہیں رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے اور ہمیں صحیح طور پر مسنون نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ دعائیں انشاءاللہ ہم نے جو ہے لازمی طور پر اچھے طریقے سے یاد کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو آج ہم اگلی دعا پڑھیں گے انشاءاللہ۔ الفاظ ملتے جلتے ہیں تھوڑے تھوڑے، لیکن اس میں ڈیفرنٹ بھی ہے، آپ نے کوشش کر کے وہ بھی یاد کرنی ہے اور انشاءاللہ یہ بھی یاد کرنی ہے۔ میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ ترجمہ دیکھیں، اللہم اے اللہ، انی بے شک، اعوذ بک میں پناہ پکڑتا ہوں، من عذاب القبر قبر کے عذاب سے، واعوذ بک اور میں پناہ پکڑتا ہوں تیری، من فتنة المسیح الدجال مسیح دجال کے فتنے کے شر سے، واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اور میں زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ پکڑتا ہوں۔ اللہم اے اللہ، انی بے شک، اعوذ بک میں پناہ پکڑتا ہوں تیری، من المأثم گناہ سے، والمغرم اور قرض سے۔ یہ الفاظ بخاری شریف کے ہیں۔ محترم بھائیو، یہ دعا بڑی زبردست ہے، بلکہ یہ بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے، اور یہ الفاظ بھی مسلم شریف کے ہیں۔ تو یہ دعا خصوصی طور کے اوپر ہمیں پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں بات کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا